جو مودت علی کے بغیر ہو وہ عبادت عذاب بن جائے۔ بندہ خط لے کر آیا امام حسین کے پاس، اس کے اندر اس نے کوئی سوال لکھا ہوا تھا۔ جب اس نے امام کی خدمت میں خط دیا تو امام خط لیتے ہی اندر کی طرف دوڑے، تھیلیاں اٹھائیں اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، خط واپس کر دی۔ جب وہ چلا گیا تو بندوں نے پوچھا فرزند رسول خط پڑھ تو لیتے؟ فرمایا اگر میں اسے اتنی دیر شرمندہ کروں تو میں حسین کیسے؟ جتنی دیر میں خط پڑھوں گا اس کے چہرے پہ شرمندگی آ سکتی۔ کائنات کا امام ہے علی، اور پوری زندگی میرے مولا علی نے کسی فقیر کو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر خیرات نہیں دی۔ اس لیے ایک مشہور فقرہ ہے علماء کے درمیان کہ علی وہ امام ہے جس نے کبھی واجب زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہی نہیں۔ زکوٰۃ فرض اس پہ ہوتی ہے جو جمع کر کے رکھے، جو اللہ سے خرید کے بندوں میں بانٹ دیتا ہو اس پہ زکوٰۃ کیسے فرض ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ؟ زکوٰۃ اس پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس مال جمع ہو کے پڑا، اور جس نے مال کبھی جمع ہی نہیں کیا، جس نے مال کبھی جمع ہی نہیں کیا۔ جیسے ایک بندے نے قناعت پر درس دیا، مولا علی نے اسے پوچھا کہ قناعت کسے کہتے ہیں؟ اسے کہا جی مل جائے تو کھا لیتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا یہ صفت تو کوفے کے کتوں میں بھی ہے۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ انہیں بھی مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ بندہ جال بھن گیا، پریشان ہو گیا، تڑپ گیا، بندوں میں بےزتی ہو گئی، موڑ کے کہتے ہیں علی آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو اس کی مخلوق میں بانٹ دیتے ہیں۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ اس لیے حضرت بری امام سرکار بادشاہ موسوی کاظمی کے زمانے میں سوال کیا بادشاہ نے کہ اللہ اگر بازو کے اس مقام پر لچک نہ رکھتا، اگر یہ ہاتھ یہاں سے نہ مڑتا تو روٹی کیسے کھاتے؟ جو چپ بیٹھے ہو ویلے تو وہی ہو، یہ تجربہ کر کے دیکھو۔ اگر یہ ہاتھ یہاں سے نہ مڑتا تو روٹی کیسے کھاتے؟ سارے مولوی ہاتھ میں روٹی لے کے کوششیں کرتے رہے کہ کیسے کھاتے، اور بادشاہ نے مولویوں کو لائن میں لگا دیا۔ آخر ایک مولوی نے بولا وہاں سے، اس نے کہا کہ بری امام سے پوچھ، کیونکہ جب مولوی کا جواب ختم ہو جائے اور اس کی زبان گنگی ہو جائے پھر فقیر بولتا۔ پھر سید سے پوچھ، اس نے جا کے بری امام سے ابھی سوال کیا کہ اگر یہ جگہ نہ مڑتی تو کھانا کیسے کھاتے؟ بری امام نے ہنس کے ایک لقمہ اٹھایا، لقمہ اٹھا کے بادشاہ کے منہ میں ڈال کے کہا کھانا ضروری تھا، کھلاتے رہتے۔ ضروری تو نہیں کہ کھایا جائے، ہم کھلاتے رہتے، کھلا تو سکتے۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، پہلا درس اس مہینے کا انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ عملی طور پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ نے روزہ رکھوایا کیوں۔ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ راشن بچانے کے لیے، جیسے بکرے بچانے کے لیے منگل بدھ کو چھٹی ہوتی ہے، چھوٹے گوشت دی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مہینے راشن بچانے کے لیے، میں نے کہا اس مولوی نے اپنے مریدوں کو نہیں دیکھا رمضان میں کھاتے ہوئے۔
اگر یہ دیکھ لیتا تو کبھی ایسے فکرے نہ کہتا، کیونکہ مولوی 11 مہینے میں اتنا نہیں کھاتا جتنا اس مہینے میں کھاتا۔ سلطان الذاکرین قبلہ مداح حسین شاہ صاحب کی مولا زندگی کرے، وہ ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ میں نے افطار کے وقت ایک مولوی کو دیکھا مسجد کے اندر، ایویں کھاندہ بیٹھائی جی میں بکھی مانج ہندوانا کھاندی۔ کیوں فرض کیے خدا نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تمہیں میں نے اپنے حلال سے روکا ہے اور تم نے اپنے آپ کو روک لیا۔ میرے بندے، جب تم میرے کہنے پر حلال سے روک سکتا ہے تو آپ اندازہ کر، تو کوشش کر کے پورا سال حرام سے کیوں نہیں روک سکتا؟ جو روزہ رکھ کے پانی کو اپنے آپ پر حرام قرار دے دے، سامنے پڑا ہے اللہ نے حلال کیا ہے لیکن خدا نے منع کیا ہے میں نہیں پیوں گا، تو اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ حلال کو چھوڑے ہوئے تو یہ اس کی رضا کے لیے شراب کی طرف کیسے بڑھ سکتا؟ جس نے روزے کے مفہوم کو سمجھا وہ پورا سال پھر شراب کی طرف کیسے بڑھ سکتا؟ یہ تو اتنا اچھا ہے کہ اس کی رضا کی خاطر حلال بھی چھوڑ دیتا ہے، کہ حرام کے پیچھے کیسے پڑے؟ علی علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے، فرمایا تعجب ہے انسان، تعجب ہے۔ علی فرماتے ہیں دو چیزیں، بڑی توجہ سے، کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، ایک رزق، ایک مغفرت۔ دو چیزیں گنوائی مولا علی، ایک رزق ایک مغفرت۔ علی فرماتے ہیں رزق کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے، کائنات کا وہ بندہ نہیں جس سے اللہ نے روٹی کا وعدہ نہ کیا۔ چھوٹے بڑے سے، امیر غریب سے، گورے کالے سے، کہ تم بھوکے نہیں سو گے، اور وعدے کا اتنا پکا ہے وہ مرنے سے پہلے ہسپتال میں ناک کی ٹوٹیوں کے ذریعے بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اور علی فرماتے ہیں اللہ نے مغفرت کا وعدہ کسی سے نہیں کیا۔ چیزیں کتنی ہیں؟ ایک رزق، دوسری مغفرت۔ رزق کا وعدہ ہر ایک سے کیا، مغفرت کا وعدہ کسی سے نہیں کیا۔ علی فرماتے ہیں مجھے انسان کی سوچ پر تعجب ہے، جس کا اس نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے پریشان رہتا ہے، دوڑتا ہے رزق کے لیے، بھاگتا ہے رزق کے لیے، جھوٹ بولتا ہے رزق کے لیے، اور جس کا اس نے وعدہ نہیں کیا اس کی سے کوئی فکر ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی رزق کے لیے فکر ہے اتنی نجات کے لیے، اتنی مغفرت کے لیے، اور وہ اس وقت ہوگی کہ جب آل محمد کی سیرت کی پیروی کی جائے۔ اور ان کی سیرت کیا ہے کہ حق کے لیے قربانی دو۔ مذہب شیعہ صرف قربانی طلب کرتا، شیعت قربانی کا دوسرا نام۔ علی ولی اللہ پڑھ لو، برادری کا بائیکاٹ۔ علی ولی اللہ پڑھ لو، دوست ناراض۔ یہ جن کی یاریاں پکی ہیں انہیں آج کل بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ افطار کے وقت دوستی نبھائیں تو روزہ نہیں رہتا، شریعت نبھائیں تو افطاری نہیں رہتی۔ تھوڑی دیر انتظار کریں تو ہر چیز ختم، انتظار نہ کریں تو روزہ ختم۔ کئی بندوں نے نتیجتاً ایک اور رستہ نکالا، 10 منٹ میں کیا فرق پڑ جاتا، 10 منٹ میں حلال اور حرام کا فرق پڑ جاتا۔ کار ہے یا نہیں؟ ہم بندہ 200 فٹ کی چھلانگ مارے اوپر سے اور 10 انچ پہلے گر جائے تو ہلاک ہو جائے گا۔ باقی میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے ہتھے چڑھا ہوا ہے تو آپ اسے 10 منٹ لیٹ اپنے ساتھ کھلوائیں،
یہ کھلم کھلا زیادتی، اس پر کبھی عمل نہ کریں، بلکہ کوشش کریں اسے آدھا گھنٹہ پہلے کھلوائیں۔ یہ 2 سال پہلے خبر آئی تھی ٹیلی ویژن پر بھی، اخباروں پر بھی، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے عصر کی اذان سن کے روزہ افطار فرمایا۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو عصر کی اذان ہے۔ اس نے کہا اذان اذان ہوتی ہے، چاہے عصر کی ہو چاہے مغرب۔ اگر علی کا دشمن گھنٹہ پہلے بھی کھولے تو اسے کھلواؤ، یہ آپ کی دوستی کا تقاضا ہے۔ کیونکہ علی کی محبت نہیں ہے تو 3 دن بعد بھی کھولے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 10 منٹ اپنی جگہ پہ، اگر 10 دن بعد بھی کھولے، اگر کسی بندے کو علی سے محبت ہی نہیں ہے اسے روزہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر مولا علی کی ولایت کے بارے میں اسے غصہ چڑھ جاتا ہے، اگر علی ولی اللہ کو وہ فساد سمجھتا ہے، اسے نماز روزے کا کیا فائدہ؟ پھر ادھر ہی جائے۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، عبادت وہ عبادت ہے جس میں امیر کی ولایت ہو۔ اگر آل محمد کی محبت میں فرق آیا تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور محبت کے 2 تقاضے ہیں، خوشی میں خوش ہو جانا، غم میں غمگین ہو جانا۔ اور سلام اس قوم پر، پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کرو کہ فضائل ممبر سے پڑھے جاتے ہیں اور چہروں پہ خوشی کا عالم آ جاتا ہے، اور ادھر ذاکر نے ذرا سا ایک فکرہ غمگین ہو کے کہا، چہروں پہ غم کے آثار آ گئے۔ یہ آثار غم دلیل ہے ایک شریف قبیلے کے اجڑ جانے کا افسوس۔ ایک بڑے شریف گھر کے اجڑ جانے کا افسوس، مظلوم گھر کے اجڑ جانے کا افسوس۔ میری کوئی حیثیت بھی نہیں، میں منبر رسول پہ عرض کر رہا ہوں، گناہگار سے انسان۔ میں کچھ دن کے لیے جیل میں گیا، مومن تڑپ گئے کہ ہمارا ذاکر زندان کے اندر۔ میں تو ان کے کتوں کے قدموں کی خاک بھی نہیں۔ اس وقت ذہن میں سوچا کرو جب موسیٰ کاظم کی بیٹیاں سوچتی ہوں گی